مار لگی ہے بیلن سے، پھکھنیوں سے۔ جب میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کو چھیڑتا تھا تو والدہ روٹی پکاتے ہوئے وہیں سے بیلن مجھے مارتی تھیں، پھکھنیاں مجھے مارتی تھیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے جو زبان ہے وہ گھر کی عورتوں سے سیکھی ہے۔ میں نے کتابیں کم پڑھی ہیں، میں نے زندگی کو زیادہ پڑھا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آرٹس کونسل کے شکر گزار ہوں، احمد شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، اخلاق احمد صاحب کا شکر گزار ہوں، شکیل خان صاحب کا شکر گزار ہوں، بلقیس صاحب کا، اور جتنے تمام لوگ ہیں آرٹس کونسل کے سب کا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر شہزاد ثانی صاحب کا شکر گزار ہوں، عقیل عباس جعفری صاحب کا، خالد عرفان صاحب کا، اقبال مانڈیا ہمارے چیف صاحب ہیں، اور پروفیسر عمران ظفر رضوی کا۔ اس کے علاوہ جو لوگ میری زندگی میں بڑے اہم رہے اس کتاب کے حوالے سے، وہ اس میں ایک رسول بلاد ہے اور ایک ادب شناس ہے، اس میں جاوید احمد جاگ ہیں، اور اگر میں ایک نام نہیں لوں گا تو میری زندگی اگاں ہو جائے گی۔ وہ نام ہے آمنہ احسن کا۔ میں اکثر ان سے کہتا ہوں جب ان کے ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں کہ آئی سیلیوٹ یو، تو میں پھر کہہ رہا ہوں آئی سیلیوٹ یو۔ اچھا، اب بات یہ کہ میرا مسئلہ یہ کہ میں فی الوقت بول نہیں پاتا، میں بہت میرے لیے مشکل ہوتا ہے بولنا۔ میں عام طور پہ لکھا پڑھتا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں، اگر آپ لوگ اجازت تو میں کچھ 2-4 منٹ کے لیے کوئی چیز سنا دوں اپنی۔ باز آئے ایسی عیادت سے، ہمارے یہاں کسی بیمار کی عیادت اور اس سے ہمدردی میں ہم وہ کچھ کر و کہہ جاتے ہیں کہ مریض کی رہی صحیح جان بھی نکال دیتے ہیں۔ گفتگو سے لگتا ہے کہ مزاج کرسی کے بجائے پرسے کے لیے آئے ہیں۔ مریض کو قریب القبر ہونے کی خبر دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا اتنا زور لگاتے ہیں کہ وہ ایڑیاں رگڑنے لگے، اسے اس درجہ آمادہ موت کرتے ہیں کہ مرض سے نہ مرے تو کم از کم خودکشی کو خودکشی جانتے ہوئے ایک چانس تو دے ہی۔ مریض کے کھانے کے لیے پھل ساتھ لاتے ہیں مگر سینے میں ایک سے ایک پھل اتار جاتے ہیں، جاتے ہوئے ایسی الوداعی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے کہہ رہے ہو جس طرح آپ نے بیمار سے لی ہے رخصت، جس طرح آپ نے بیمار سے لی ہے رخصت، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ نہیں آئیں گے۔ چند روز پہلے اپنے ایک دوست ریاض بھائی کی عیادت کو گیا تو اس دوران ان کی سسرال سے 2 عورتیں اور ایک صاحب آ گئے۔ میں نے جانا چاہا تو ریاض بھائی نے ہاتھ پکڑ بٹھا لیا، کہنے لگے تم نے کبھی عورتوں کو مردہ دفناتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا آج دیکھ لینا۔ میں نے کہا نہیں۔ بولے آج دیکھ لینا، پھاوڑے اور کدال کے بغیر خبر کرتے ہیں۔ دونوں پیدائشی گورکن ہیں اور ان کے لیے ہر مریض آزمائشی مردہ ہوتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی کھسکا کر دیوار کی جانب بیٹھ گیا۔ دونوں خواتین 50 کے پیٹے میں ہوں گے اور صاحب ان سے کچھ سال بڑے ہوں گے۔ دونوں خواتین سرتپا چادر میں تھیں، مجھے جاتا نہ دیکھ کر جل کر رہ گئی۔ میں ریاض بھائی کے پاس کرسی کھینچ کر ان سے منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا کہ مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگا۔ ایک نے تو اپنی چادر کا پلو دانت میں ایسے دبایا کہ میرے دیکھنے کے سارے امکانات مرحوم ہوتے نظر آئے۔ وہ تو انہوں نے جب عیادتی جملے بولنے کے لیے منہ کھولا تو چادر کا پلو دانتوں سے یوں نکل بھاگا جیسے کہہ رہا ہو آپ سے کیا پڑتا۔ ہاں یہ تو بتانا بھول ہی گیا، کمرے میں آتے ہی ایک خاتون نے پھلوں کا شوپر بیڈ کی چھوٹی سی سائڈ ٹیبل پر ایسے رکھا کہ وہاں رکھی دوائیں اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ شوپر کا حال بھی سن، پھلوں نے جگہ جگہ شوپر کے پھوڑے نکال دیے تھے، کنوؤں کی بہتات نے کیلوں کی سانسیں روک دی تھیں۔ 2 کیلے شوپر کی منڈیر پر جاں بلب تھے۔ امرود اپنی سخت مزاجی کے باوجود کنوؤں کی بالادستی بلکہ تیرہ دستی سے تنگ تھے۔ پورے شوپر میں 2 سیب تھے مگر ان کی صحت دیکھ کر لگتا تھا کہ ان پر آسیب کا سایہ ہے۔ چلیں اب ان دونوں خواتین کے نام فرض کر لیتے ہیں۔ شوپر رکھنے والی راشدہ، ساتھ آنے والی کی اہلیہ۔
چادر دانتوں میں دبانے والی منی، ان کی غیر شادی شدہ بہن، دونوں خواتین نے پہلے تو اپنی سانسیں درست کی اور پھر ریاض بھائی کی سانسیں اکھاڑنے کا پروگرام بنایا۔ قبر کی پہلی لکیر منی نے کھینچی۔ ریاض بھائی حد ہو گئی خیریت کی، کسی نے بتایا ہی نہیں آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے، اسپتال کی نوبت آ گئی۔ مانا کوئی ناراضگی ہوگی مگر ایسے موقع پر تجھے نہیں کرتے۔ کچھ کل سریا سے بات ہوئی تو اس نے بتایا منی باجی دیکھاؤ ورنہ کہنے کو بات ہو جائے گی، جانے والا چلا جائے گا۔ مجھے لگا جیسے ریاض بھائی کے چہرے پر قبر کی چھریاں نمودار ہونے لگی۔ راجدر نے سوچا اب قبر کی کھدائی شروع کی جائے اور کدال چلا دی۔ رائی آواز میں بولی، ریاض بھائی میں نے جیسے ہی سنا آپ اسپتال میں ہیں میرا دل تو وہیں بیٹھ گیا۔ وہ جو حرام ہے جو ایک لقمہ کا اترا ہو منہ سے، کل میں اپنی شادی کی تصویر دیکھ رہی تھی، اس میں آپ منصور مرحوم چچا اور دلشاد حکم مرحوم کے بیچ میں بیٹھے، وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے سوچا ریاض بھائی بچے خدا خیر کرے اسپتال میں ہیں۔ ریاض بھائی ادھر آپ کی خبر آئی اور میں نے انہیں بھیجا مسجد۔ نماز کے وقت جو وہ چلا تھا، جو مسجد میں موت کا اعلان کرتا ہے بہت سیدھا ہے، آپ کا ان للہ والا اعلان کر رہا تھا، وہ تو انہوں نے منع کیا تجھے بڑی جلدی ہے، خبر آئی نہیں اور تم نے خبر بنا لی۔ بولا موت پر جوڑا لوں گا، انہوں نے کہہ دیا اسپتال جاؤں گا تو ریاض بھائی کو بتاؤں گا۔ ریاض بھائی بھابھی کو بتا دیجیے گا، بھولیے گا نہیں، آپ اس وقت ہاں بات کر رہے ہوں گے۔ اب ریاض بھائی کی ہمت جواب دے رہی تھی، بیٹھنے سے لیٹنے کی طرف جانے لگے، ہلکی سی آنکھیں موند رہے تھے کہ ان کی نظریں دونوں خواتین کے الوداعی دعا کے لیے بلند ہوتے ہاتھوں پر پڑیں۔ فوراً سنبھل کر بیٹھ گئے۔ راجدر نے جو ریاض بھائی کو آنکھیں کھولے دیکھا تو بولی، آپ تھوڑی دیر سستا رہے، آرام کر لیں۔ اب ان دونوں خواتین نے ایک دوسرے سے اتنی ہلکی آواز میں باتیں کرنا شروع کی کہ ریاض بھائی سب سن اور سمجھ گئے۔ منی بولی، بھابھی وہ میں نے بتایا تھا نا مشفق بھائی کا، رات سوئے صبح آنکھیں نہیں کھلی۔ وہ تو صبح صفائی کرنے والے نے ڈاکٹر کو بتایا۔ راجدر نے پہلے دونوں ہاتھوں کو کان پر لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اللہ ایسی موت دشمن کو نہ دے۔ کچھ کہا نہ سنا، نہ کوئی وصیت، کوئی شرانہ تھا، اللہ جانے کیسے دم نکلا ہوگا۔ یہ کہہ کر راجدر پھر ریاض بھائی سے بولی، رات کو یہاں رکتا بھی ہے کہ نہیں؟ ریاض بھائی نے کہا، یہاں رات رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، سب کو باہر بیٹھنا پڑتا ہے۔ منی کو چٹکی نوچ لی کہ بھیا اب کہ یہ اسپتال والے بتائیں گے فائدہ نقصان کس کا ہوگا، بندہ تو ہمارا جائے گا۔ یاد نہیں 14 سال صدقہ خرچ کو کیا ہوا؟ رات اسپتال سے 20 بچے گئے، طبیعت خراب ہوئی، لونڈے لپال ڈاکٹر تھے اسپتال میں، سنبھالا ہی نہیں کیا ان سے، چٹ ہو گئے صداقت خالی۔ صبح بڑا لڑکا آیا تو باپ کی مری شکل دکھی، اب ریاض بھائی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ یہ ذہنی طور پر ریاض بھائی کو کفن پہنا چکی تھی۔ اسی دوران 2 ہاؤس جاب بوائے ڈاکٹر اور 3 چلبلاتی نازک اندام اور زندگی انہدام نرسیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ راجدہ اور منی نرسوں کو دیکھ کر جلی مری جا رہی تھیں۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر اور نرسیں چلی گئیں تو منی نے مزید زہر گھولنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو اسپتال والے سستے چھوکرے ڈاکٹر رکھ لیتے ہیں، اوپر سے یہ چلبلاتی مٹک کرتی نرسیں، ڈاکٹروں کی تو اپنی نبض ان ڈاکٹروں کو دے کے چلتی ہے، ڈاکٹر کی اپنی نبض ان نرسوں کو دے کے چلتی ہے۔ ہاتھ مریض کی نبض پر، نظر نبض پر، مریض کو ان کے خاک دیکھنا ہے، خاک ہی ڈالتے ہوں گے۔ یہ سن کر ریاض بھائی نے ہاتھ کو ناک پر ایسے لہرایا جسے دفناتے ہوئے مٹی ناک کے نتھنوں میں آ گئی ہے۔ اب راجدہ اور منی مکمل طور پر تکفین کا عمل مکمل کر چکے تھے۔ جاتے جاتے کیا فاتحانہ جملے کرے۔ راجدہ نے ریاض بھائی کو گھبرانا نظر سے دیکھا اور کہا، فکر نہ کرنا بھیا، اللہ تنکے میں جان ڈالنے والا ہے۔ فکر نہ کرنا بھیا، اللہ تنکے میں جان ڈالنے والا ہے، لیکن لکی کو کون ڈال سکتا ہے؟ گھبرانا بالکل نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ ایک بات بتا دوں، وہ سب کا پالن ہار ہے،
ہم نے تو یہی دیکھا ہے، بچے بن باپ کیوں تو زیادہ آگے جاتے ہیں۔ منی کہاں بھی چلانے والی تھی؟ بولیے یار بھائی، کسی کی جانے سے دنیا ختم تھوڑی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کا کیا ہے؟ آج مرے کل دوسرا دن۔ ابھی کیا ہے؟ آج مرے کل دوسرا دن۔ سمگن میں تو کہتی ہوں اچھا ہی ہے، کہاں تک کوئی جانے والوں کو بولے۔ یاد ہے نجم بھائی مرے، چیلون سے پہلے لڑکی کی شادی کرنی پڑی۔ ابھی کچھ دن پہلے قبرستان گئے تھے بھیا، نجم بھائی کی خبر پر بھی ہو رہی ہے، کہہ رہے تھے اجاڑ ٹھوک کے خبر میں بڑا سراغ بھی تھا۔ میں نے سنا تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا، کوئی گھر سے بات کی خبر جائے تو پتہ چلے کون آتا رہتا ہے، کوئی بات چھوڑ جائے تو پتہ چلے کون آتا رہتا ہے۔ راجدر نے منی کا ہاتھ پکڑا، صاحب نے کرسی چھوڑی، جاتے جاتے ریاض بھائی مکمل نظر انداز۔ راجدر نے منی کا ہاتھ باتے ہوئے کہا، منی کیا ہو گیا ہے تجھے ہیں؟ ایک دو دن کی بات ہے، ریاض بھائی سب کچھ دیکھ لیں۔ یہ تینوں کمرے سے نکلے، ریاض بھائی کی حالت غیر ہوئی اور میں دوڑا ڈاکٹر کی طرف۔ عیادت رسم دنیا تھی، نہیں آتی تو کیا جاتا، عیادت رسم دنیا تھی، نہیں آتی تو کیا جاتا، تمہارے پوچھ جانے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے۔ میں ایک میرے لیے بڑی خوشگوار ایسا تجربہ ہے، میری بڑی خوشگوار بات ہے کہ میرے ایکس باس اور معروف اداکار جن کا 1992 میں نے مزاحیہ سیرہ لکھا تھا، جناب آصف رضا میر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں، آصف رضا میر صاحب، اور کچھ کلمات اس حوالے سے کہیں۔ میں دیکھیے بات یہ کہ آج کی تقریب ہے وہ میرے لیے شاید زندگی میں تیسرا موقع ہے جب میں دولہا بنا ہوں۔ اب جو چوتھی مرتبہ ہوگی اس میں میں تو نہیں ہوں گا، لوگ ہوں گے اس میں۔ تو بہرحال تقریب بہت اچھی تھی، اور میرے خیال میں کسی بھی لکھاری کے لیے اس سے بڑی کیا خوشی کی بات ہوگی کہ لوگ اس کی کتاب کو پڑھ کے آئیں اور پھر تبصرہ کریں۔ جتنے بھی یہاں لوگوں نے تقریر کی ہیں، سب سے اچھی بات یہ کہ وہ کتاب پڑھ کے آئے تھے، ہوا میں کسی نے تیر نہیں چلائے، اور جو سامعین تھے وہ بہت زیادہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ تیار سننے کے لیے۔ آپ دیکھیے جو یہاں کرسیاں تھیں وہ بھر چکی تھیں، اس کے بعد میں مزید کرسیاں لائی گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ جہاں بیٹھے تھے پھر وہ آخر تک وہیں بیٹھے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تقریب کو جمانے میں بڑا کردار ہوتا ہے کہ مقررین کون کون ہیں اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ طنز و مزاح کی کتاب ایک عرصے بعد آئی ہے، جو تقریباً میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی میں جو اگر آپ بات کریں طنز و مزاح کی، تو میں نے 2018 سے لکھنا شروع کیا طنز و مزاح، اس سے پہلے میں نے طنز و مزاح کبھی نہیں لکھا تھا، اور یہ فیس بک تھا، سوشل میڈیا تھا کہ میں 2022 تک مشہور ہو چکا تھا۔ خاندان سے جو پاندان تھے میرا پہلا مضمون تھا، اور اس کے بعد پھر بے پناہ مضامین چوری ہوئے۔ یہ کتاب میں نے چھاپی ہے مجبوری میں، مضامین اتنے چوری ہو رہے تھے کہ مجھے شبہ تھا کہ کہیں میرے تمام مضامین چوری کر کے کوئی کتاب ہی نہ چھاپ دے۔ تو آج کی تقریب بہرحال میری زندگی کا یادگار ترین واقعہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں سلامتی ٹی وی کا کہ آپ لوگ یہاں آئے، آپ نے کوریج کی، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے میں آپ بتاؤں، طنز میں بیسکلی آپ کسی سے کوئی نوکیلی بات کرتے ہیں، کوئی جملہ ایسا بولتے ہیں جو اس کو کھل جائے۔ آپ کو میں بتاؤں دلچسپ ترین بات، میں طنز بہت کم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں قوت برداشت ختم ہو رہی ہے۔ آپ طنز کریں گے، ہر آدمی سمجھے گا کہ شاید یہ مجھ پہ طنز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک میں نے بہت پہلے سمجھ لی تھی کہ اگر آپ کو قاری تک پہنچنا ہے اس زمانے کے، تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ مزاح کا معاشرہ ہے، طنز کا معاشرہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تحمل، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، یہ وجہ ہے۔ اور جہاں جہاں مجھے طنز کرنا ہوتا ہے میں بہت لطیف پیرائے میں بات کرتا ہوں، اور بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کسی کو ذاتی طور پہ اس سے غضب، مطلب کہ اگر مزاح چلا جائے نا کسی کو ناراض کرنے تو وہ جاتا ہے نزاع۔ تو مزاح اور نزاع کے فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، حالانکہ صرف جو فرق ہے وہ ایک نون اور میم کا ہے۔ لیکن میں بتاؤں اتنا آسان کام نہیں ہے یہ، کیونکہ مزاح لکھتے وقت، طنز و مزاح لکھتے وقت آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ پھکڑ پن تو نہیں جا رہے، آپ پھکڑ پن پہ آپ جائیں گے آپ پھنس جائیں گے۔ اور میرا ایک اصول ہے زندگی کا، جو میرے گھر کے لوگ نہیں پڑھ سکتے میں وہ لکھ نہیں سکتا، اور میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں میں نے آج تک کوئی چیز نہیں لکھی کہ جو میرے گھر والے نہ پڑھ سکیں۔ تو جب آپ ایک مرتبہ ایک موٹو بنا لیں اپنا کہ میں نے وہ لکھنا ہے جو میرے گھر والے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کبھی گری ہوئی بات نہیں کریں گے، اور آپ اپنے تمام فارمولے طے کر لیں گے کہ یہ اب آپ دیکھیں میری کتاب مکمل فیملی بک ہے،
جو چاہے جب چاہے پڑھ لے، کوئی جملہ نازیبا نہیں ہے، کوئی بات نازیبا نہیں ہے. اگر مجھے کوئی بات کہنی بھی ہوتی ہے تو بہت لطیف پیرا میں کہتا ہوں، جس کو سمجھنا ہوتا ہے وہ اس کو وہاں تک سمجھ لیتا ہے، لیکن جو نہیں سمجھ پا رہا تو کوئی بات جانے دیجیے آگے.